عربی خواتین مردہ خانوں میں مردہ نوجوانوں کے ساتھ کیا شرمناک حرکت کرتی ہیں، یہ وجہ جان کر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ میرا شوہر میرے سامنے کھڑا عجیب و غریب سوال پوچھ رہا تھا اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، شہزادی کیا تم اپنی اور میری قسمت بدلنا چاہتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم بھی دوسروں کی طرح اچھی زندگی گزاریں؟ اور میں اپنے شوہر کے اس عجیب سے سوال پر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ کون سی عورت ایسی ہوگی جو ایسا نہیں چاہے گی؟ میں نے تو پیدائشی غریبی میں ہی آنکھ کھولی تھی اور بچپن سے ہی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے میں ترستی آئی تھی، اور عمر کے اس حصے میں آ کر جب میں اپنی زندگی کی 25 بہاریں دیکھ چکی تھی تب بھی میرا حال ایسا ہی تھا۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہی ایک وقت کی روٹی کھاتے تو 2 وقت بھوکے رہ جاتے، تو پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ میں اپنی قسمت نہ بدلنا چاہتی؟ لیکن میرے کام چور شوہر کے ہوتے ہوئے میری قسمت بدلنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ راجو کو سوائے چارپائی توڑنے کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ میں ہی تھی جو جیسے تیسے کر کے گھر چلا رہی تھی، کبھی علاقے کی عورتوں کی میتوں کو غسل دیتی تو کبھی کسی میت والے گھر میں کام کاج کرنے چلی جاتی۔ جب سے ہمارے علاقے میں مردہ خانہ بنا تھا تب سے میں وہاں پر صفائی کا کام کر رہی تھی، اور اسی سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کو نہ ہی گھر کے حالات میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اسے اس بات پر شرم آتی تھی کہ وہ خود سارا دن سویا پڑا رہتا ہے اور میں مردہ خانے میں کام کرتی ہوں۔ آج بھی میں تھکی ہاری گھر لوٹی تھی اور مردہ خانے سے چھٹی ہوئی تو پتا چلا کہ علاقے کی ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسے غسل دے کر جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سر سے پاؤں تک میرا وجود تھکن سے چور تھا۔ ایسے میں میرا شوہر ایسی بات کر رہا تھا کہ سن کر مجھے نہ صرف حیرانی ہوئی بلکہ غصہ آ گیا۔ یقیناً خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور اسے بیٹھے بیٹھے ایسی ہی فضول باتیں سوچتی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں کہ میری قسمت بدل جائے اور اس غریبی سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تجھے تو شرم آنے سے رہی اور میرے اکیلے سے اس گھر کے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ میں کڑوے کسیلے جملوں سے راجو کی بات کا جواب دیتے غسل خانے میں چلی گئی، اور جب غسل سے فارغ ہو کر آئی تو راجو نے دوبارہ وہی بات دہرائی۔ بتا نا شہزادی، تم نہیں چاہتی کہ ہم بھی شاہانہ زندگی گزاریں، ہمارے گھر میں بھی ساری سہولتیں ہوں؟ میں نے کھانے کی پلیٹیں چارپائی پہ رکھی اور راجو سے کہا کہ صاف صاف بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو، آخر کس بات کے پیچھے پڑے ہو اور ایسا کیا ہونے والا ہے جو ہماری قسمت بدل جائے گی؟ آج تک ایسا کوئی کرشمہ تو ہوا نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں۔ کیا تمہیں غیرت آ گئی ہے جو ہمارے دل پھرنے والے ہیں؟ راجو نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چارپائی پر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہنے لگا، بات ہی ایسی ہے شہزادی، تو سنے گی تو نا خوشی سے جھوم جائے گی۔ مجھے سچ میں لگ رہا تھا کہ راجو پاگل ہو گیا ہے، ایسی بھی کون سی لاٹری نکل آئی تھی، اسے تو شرم اور غیرت آنے والی تھی نہیں، تو میرا ایسا کیا ہونے والا تھا؟ راجو بہت ہی محبت سے میرے ہاتھ تھامے کہنے لگا، پتہ ہے شہزادی، میرا وہ پرانا یار تھا نا خالد جو سعودی عرب میں نوکری کرتا تھا، وہ چھٹیوں پر پاکستان آیا ہوا ہے۔ آج میں اسے ملنے کے لیے گیا تھا اور جب اس نے ہمارے حالات سنے اور میں نے اسے تیری نوکری کا بتایا تو اس نے ایک ایسی بات بتائی کہ میری تو خوشی سے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے غصے میں راجو سے کہا، پہیلیاں بھجوانا بند کر اور ٹھیک ٹھیک بتا، آخر تیرے دوست نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے؟ کیا وہ ہماری مدد کرنے والا ہے یا پھر تجھے بھی سعودی عرب میں کوئی نوکری دلوانے والا ہے؟ راجو ہنستے ہوئے کہنے لگا، بس یہی سمجھ لے کہ سعودی عرب میں نوکری لگنے والی ہے، ہمارے دن پھرنے والے ہیں۔ یہ سن کر تو میں واقعی خوش ہو گئی تھی کہ میرے ہر حرام شوہر کو کچھ تو اپنی ذمہ داریوں کا خیال آیا، لیکن اگلے ہی پل میری خوشی زمین بوس ہو گئی جب راجو نے بتایا کہ سعودی عرب میں نوکری اسے نہیں بلکہ مجھے ملنے والی ہے، کیونکہ اس کا دوست وہاں ایک مردہ خانے میں کام کرتا ہے اور وہاں کچھ آسامیاں خالی ہیں، وہ میری بات پکی کروا سکتا ہے وہاں پر، اس طرح مجھے سعودی عرب کے ایک مردہ خانے میں صفائی کا کام مل جائے گا۔ راجو کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا، میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس کے بال نوچ لوں۔ اب بھی وہ اپنے نہیں بلکہ میرے کام کی بات کر کے آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ سعودی عرب جا کر کام کروں اور وہاں سے اس کو کما کر پیسہ بھیجوں تاکہ وہ گھر بیٹھ کر عیاشی کر سکے۔ میں نے راجو کو صاف صاف منع کر دیا کہ نہ ہی میں سعودی عرب جاؤں گی اور نہ ہی وہاں جا کر کام کروں گی، میں تو یہاں بھی بہت مجبوری میں کام کرتی ہوں تاکہ ہمیں کھانے پینے کے لالے نہ پڑ جائیں۔ اگر میں باہر چلی گئی تو جو تھوڑی بہت غیرت اس میں باقی ہے وہ بھی دفن ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ میرا محتاج ہو کر رہ جائے گا۔ میرے انکار پر راجو کا چہرہ اتر گیا اور کہنے لگا، شہزادی تو بڑی بدبخت ہے، دیکھ نصیب سے تجھے اتنی اچھی نوکری مل رہی ہے، لوگ تو پردیس جانے کے سپنے دیکھتے ہیں، ہزاروں کوشش کرتے ہیں پھر بھی ان کا کوئی آسرا نہیں بن پاتا، اور تجھے بیٹھے بٹھائے نوکری مل رہی ہے، تو لات مار رہی ہے، تو کہاں کی شہزادی ہے تو؟ بس تیرے ماں باپ نے تیرا نام ہی شہزادی رکھ دیا ہے،
راجو کی بات پر مجھے مزید غصہ آ گیا تھا اور مجھے اکسا رہا تھا کہ میں اس نوکری کے لیے حامی بھر لوں، لیکن مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ اگر میں اسے یہاں چھوڑ کر خود پردیس چلی گئی تو وہ میرے پیچھے عیاشیوں میں پڑ جائے گا۔ اگر میری اور اس کی محبت کی شادی نہ ہوتی تو میں اسے کب کا چھوڑ چکی ہوتی، لیکن یہ دل تھا جو اس سے محبت کر بیٹھا تھا اور اس لیے میں آج تک اس کا ساتھ نبھانے پر مجبور تھی۔ راجو نے دیکھا کہ جب اس کی دال میرے آگے نہیں گل رہی ہے تو اس نے فوراً اپنی اماں کے پاس جا کر انہیں اس نوکری کے حوالے سے بتا دیا۔ راجو کی ماں تو خود غریبی کی ستائی ہوئی تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا بیٹا زندگی بھر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے گا اور میں ہی ان لوگوں کی زندگی میں کچھ خوشیاں بھر سکتی ہوں۔ اس لیے جب اسے نوکری کا علم ہوا تو وہ تو میرے سر پر سوار ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے تجھ جیسی بانج عورت کو کب سے اپنے گھر میں جگہ دے رکھی ہے، کبھی تجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ تو ہماری نسل آگے بڑھانے میں ناکام ہے؟ اب اگر تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے تو تجھے کس بات کا اعتراض ہے؟ اپنی سانس کے آگے میں خاموش ہو گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میری اور راجو کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور اب تک ہم بے اولاد تھے۔ نہ جانے مجھ میں کوئی کمی تھی یا پھر میری قسمت میں کوئی کھوٹ تھا جو میری گود نہ بھر سکی تھی، اور آج یہی بات تانے کی صورت میرے منہ پر آ پڑی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے اور میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی تھی اور تکیے پہ آنسو بہا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں راجو کو احساس ہو گیا کہ اس کی ماں کی بات پر میں دکھی ہوں۔ راجو لاکھ کام چور سے ہی لیکن مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے چین ہو گیا، میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تجھے معلوم ہے نا کہ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے دن بھر جائیں۔ تو کب تک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی رہے گی؟ بس کچھ وقت کی تو بات ہے، تھوڑا سا وقت سعودی عرب میں نوکری کر لے، میں یہاں جب ان پیسوں سے اپنا کاروبار جما لوں گا تو تجھے شہزادی بنا کر واپس بلا لوں گا۔ تو جانتی ہے نا کہ مجھ سے دوسروں کے پاس نوکری چاکری نہیں ہوتی، میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ پیسے تو مجھے سعودی عرب سے کما کر بھیج سکتی ہے۔ میں نے راجو سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، کیونکہ مجھے بھی اب یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہی واحد ذریعہ ہے جس سے ہمارے دن بدل جائیں۔ اگر راجو سچ میں اپنا کاروبار کھڑا کر لیتا تو پھر ہمیشہ کے لیے میری زندگی بدل جاتی۔ آنے والے 2-3 دنوں میں اٹھتے بیٹھتے بس یہی بات سوچ رہی تھی کہ میں اکیلے سعودی عرب جا کر کیسے گزارا کروں گی۔ نہ ہی میں زیادہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی مجھے عربی آتی تھی، اور جب یہی بات میں نے راجو سے کی تو راجو ہنس کر کہنے لگا، ارے پگلی، سعودی عرب میں زیادہ تر نوکری کے کام پاکستانی اور ہندوستانی لوگ کرتے ہیں، عربی لوگ تو بہت امیر ہوتے ہیں، انہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے تجھے وہاں بہت اردو بولنے والے مل جائیں گے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے حامی بھر لی، کیونکہ یہاں سارا دن مردہ خانے میں کام کرنے کے باوجود بھی مجھے صرف 15,000 روپے ہی ملتے تھے، جس سے ہمارا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ میری تھوڑی سی قربانی ہمارے حالات بدلنے والی تھی اور یہی سوچ کر میں قربانی دینے کو راضی ہو گئی۔ راجو کے دوست خالد نے سعودی عرب جانے کے بعد وہاں سے ساری کاروائی کی اور پھر 2 مہینے کے اندر اندر ہی مجھے نوکری کے لیے وہاں بلا لیا۔ میں اکیلی پہلی دفعہ اتنا لمبا سفر کر رہی تھی، اس لیے مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ایئرپورٹ پر جب خالد مجھے لینے کے لیے آیا تو میرے آدھے سے زیادہ ڈر ختم ہو گیا۔ خالد ایک اچھا آدمی تھا اور میں خود بھی اسے سالوں سے جانتی تھی۔ خالد مجھے بڑی سی گاڑی میں گھماتے پھراتے ایک جگہ لے گیا جہاں مردہ خانہ بنا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی رہائشی کوارٹر بھی تھے۔ اس نے بتایا کہ مجھے کبھی صبح سے لے کے رات تک کام کرنا ہوگا اور کبھی رات سے لے کے صبح تک، اور بدلے میں مجھے 6,000 ریال ملیں گے۔ 6,000 ریال کا سن کر میں چونک اٹھی، کیونکہ پاکستانی روپے میں بدلنے کے بعد یہ ایک بڑی رقم تھی۔ اس سے تو راجو بہت ہی کم عرصے میں اپنا کاروبار شروع کر سکتا تھا۔ اتنی زیادہ تنخواہ کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ واقعی میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میں جب اپنے کوارٹر میں پہنچی تو رات کا وقت ہو رہا تھا۔ خالد نے میرے راجو سے فون پر بات بھی کروا دی تھی۔ راجو کو بھی اطمینان ہو گیا تھا کہ میں صحیح جگہ پہنچ گئی ہوں۔ اس کے بعد ساری رات آرام کرنے کے بعد صبح کے وقت مجھے خالد لینے کے لیے آ گیا اور کہنے لگا، آج پہلا دن ہے اس لیے میں تمہیں تمہاری ڈیوٹی کی جگہ پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک بہت بڑے سے مردہ خانے میں لے گیا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں پاکستان میں جس مردہ خانے میں کام کرتی تھی وہ بہت چھوٹا تھا اور جدید سہولیات سے آراستہ نہیں تھا، لیکن اس مردہ خانے میں تو صفائی کرنا بھی بہت آسان تھا، کیونکہ صفائی کے لیے بھی ایک سے بڑھ کر ایک جدید چیزیں موجود تھیں۔ مجھے یہ کام بہت ہی آسان لگا تھا اور پہلے ہی دن میری کافی لوگوں سے بات چیت ہو گئی۔ وہاں صفائی کرنے والے اور بھی لوگ موجود تھے جو میری ہی طرح پاکستانی تھے، سب اردو میں بات چیت کر رہے تھے۔ میرے لیے وہاں ایڈجسٹ کرنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا، البتہ گھر بار اور راجو کی یاد مجھے ستا رہی تھی۔
شادی کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے راجو کے بغیر ایک رات اور ایک دن گزارا تھا۔ راجو تو مجھے میرے میکے نہیں جانے دیا کرتا تھا، میرے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس نے مجھے یہاں تک آنے کی اجازت دیتی تھی۔ شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ ہمارا مستقبل سنور جائے اور اسی لیے اس نے صبر کا یہ کڑوا گھونٹ پی لیا تھا۔ میں بھی تو راجو سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسے پانے کے لیے میں نے اپنے گھر والوں سے بہت جھگڑا کیا تھا، تو ہمارے پاس خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر راجو جیسے ہڈ حرام اور کام چور شخص کے ساتھ میرا باپ مجھے کسی طور رخصت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی اور مجھے اپنے ماں باپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ شادی کے 2-4 مہینے بعد ہی جب محبت کا نشہ کچھ اترنے لگا تو مجھے سمجھ آیا کہ میرے ماں باپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں غریب گھرانے سے ضرور تھی، لیکن میرا باپ جیسے تیسے محنت کر کے ہمیں روٹی کھلایا کرتا تھا، لیکن راجو کو تو کام کرنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس وقت سے جو میں نے کام کرنا شروع کیا تو آج تک میں خود ہی کام کر کے گھر چلا رہی تھی اور اب سعودی عرب چلی آئی تھی۔ کام کاج میں جتنی تیزی سے دن گزرنے لگے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میری دن کی ڈیوٹی تھی، میں صبح مردہ خانے میں داخل ہوتی تو شام کے وقت ہی واپس نکلتی۔ جب جب مجھے راجو کی بہت یاد ستاتی تو میں خالد بھائی سے کہتی وہ میری راجو سے بات کروا دیتے۔ ایسی ہی 1 مہینہ گزر گیا اور میری رات کی ڈیوٹی شروع ہوئی تو کچھ ایسا ہونے لگا جو میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ مجھے مردہ خانے میں کام کرتے ہوئے سالوں گزر گئے تھے، لیکن میں نے کبھی ایسے عجیب و غریب مناظر نہیں دیکھے تھے۔ رات ہوتے ہی مردہ خانے میں ایک عجیب سا سناٹا ہو جاتا اور دہشت سی محسوس ہوتی۔ میں اپنی صفائی میں مشغول رہتی اور ادھر ادھر دھیان نہ دیتی، کیونکہ اب تو مجھے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی، لیکن یہاں کے مردہ خانے میں کچھ عجیب ہی منظر دیکھنے کو ملنے لگا تھا۔ رات کے سناٹے میں میں نے خاموشی سے کچھ عربی عورتوں کو مردہ خانے میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اور جہاں تک میرا اندازہ تھا ان کا کسی مردے سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ مردہ خانے میں آتی تو اس کے بعد ایک باکس کھول کر مردوں کی چیکنگ شروع کر دیتی جیسے انہیں کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ اور پھر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ نوجوان مردوں کا باکس کھول کر دیکھتی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ جاتی، اور اس کے بعد مجھے اور میرے ساتھ صفائی کرنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا۔ ہمیں دوسری طرف صفائی میں لگا کر نہ جانے وہ عربی عورتیں ان جوان مردوں کے ساتھ کیا کیا کرتی تھیں ہمیں کچھ خبر نہیں تھی، اور تقریباً 2-3 گھنٹے وہ وہی نوجوان مردوں کے ساتھ گزار کر واپس چلی جاتی، اور پھر ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا۔ ہفتے میں کم سے کم 2 سے 3 دفعہ ایسا لازمی ہوتا کہ عربی عورتیں خاموشی سے چھپتے چھپاتے مردہ خانے میں آتی اور ہمیں ہمارا کام کرنے سے روک دیا کرتی۔ ہم سب صفائی کرنے والوں کا جو بڑا ہیڈ تھا اس نے ہمیں سختی سے تاکید کی تھی کہ بات کسی کے علم میں نہ لائی جائے کہ عربی عورتیں رات کے وقت یہاں آتی ہیں۔ اس بات نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا کہ ایسی بھی کون سی چھپانے والی بات تھی جو وہ عربی عورتیں رات کے اندھیرے میں کر رہی تھی اور جس کا ذکر بھی کسی سے کرنا منع تھا۔ میری نائٹ ڈیوٹی لگے ہوئے کوئی 20 دن گزرنے والے تھے، اور ان 20 دنوں میں ساری رات ایسی ہی گزری۔ جب عربی عورتوں کو میں نے نوجوان مردوں کے ساتھ تنہائی میں رات کا کافی لمبا وقت گزارتے دیکھا تھا، لیکن ان کے درمیان کیا ہوتا تھا میں اس بات سے لا علم تھی۔ وہ صفائی کرنے والی عورتیں جو مجھ سے کافی عرصہ پہلے وہاں کام کرنے کے لیے آئی تھیں، جب یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ ہمیں اتنی اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے، ایسی باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ہی ساتھ کام کرنے والی ایک عورت نے مجھے مشورہ دیا کہ ان عربی لوگوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے اپنی نوکری پر دھیان دو، ہمیں یہاں صفائی کا کام ملا ہے اور بہت قسمت سے اتنی اچھی تنخواہ بھی مل رہی ہے، تو پھر دوسری باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عربی عورتیں بہت بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے پاس بہت پیسہ ہے، یہ جو چاہے کر سکتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس لیے ہم اس نوکری سے ہاتھ نہیں دھو سکتے۔ اس عورت کی باتیں ٹھیک ہی تھی کہ مجھے بھی اس نوکری سے 6 مہینے میں اتنا پیسہ مل جاتا کہ راجو اپنا کاروبار کھڑا کر لیتا۔ یہ سوچ کر میں بھی خاموشی سے اپنی نوکری پر دھیان دینے لگی، لیکن ایک رات ایک عربی عورت جب مردہ خانے میں آئی تو اس کے انداز مجھے بہت ہی عجیب سے لگے، اور اس رات میرے ساتھ صفائی کرنے والے زیادہ لوگ بھی موجود نہیں تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی رات میں یہ جان کر رہوں گی کہ آخر یہ عربی عورت اس مردہ نوجوان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے کہ جس کی ڈیڈ باڈی شام کے وقت ہی مردہ خانے میں لائی گئی تھی۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ مردہ خانہ شہر سے کچھ دور ہٹ کر تھا اور آبادی یہاں سے کافی دور تھی، اس لیے رات کے وقت یہاں پر بہت ہی کم لوگ آیا کرتے تھے۔ ایسے میں عربی عورتوں کا آدھی رات کو یہاں آنا میرے نزدیک بہت تجسس والی بات تھی۔
اتنے سالوں سے یہ کام کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی رات کے پہر مجھے مردہ خانے میں خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ عربی عورتیں جن کا تعلق اس مردہ خانے سے ہرگز بھی نہیں تھا، وہ کیسے اتنی بے خوف ہو کر تنہا مردہ نوجوان کے ساتھ وقت گزارتی تھی؟ یہی جاننے کے لیے میں اس جگہ سے نکلنے کے بجائے ایک کونے میں چھپ کر دیکھنے لگی کہ آخر رات کے یہاں کیا ہوتا ہے۔ اور جب اس عربی عورت نے اس مردہ نوجوان کے وجود سے کفن ہٹانا شروع کیا تو میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر میں چکرا گئی۔ اس عربی عورت نے اس مردہ نوجوان کا کفن ہٹایا اور اسے دیکھ کے مسکرائی جس میں اسے بہت خوشی پہنچی ہو، اور اس کے بعد اس نے اس جگہ کا پچھلا دروازہ کھولا اور وہاں سے 2-4 لوگ مزید اندر آئے جو لمبے چوڑے جوان آدمی تھے، اور انہوں نے آنے کے بعد اس نوجوان کے جسم کے ساتھ چیر پھاڑ شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بے جان وجود سے کئی عضو نکال لیے گئے۔ وہ لوگ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح اس کے عضو نکال کر اس کے جسم کو دوبارہ بند کر چکے تھے اور اسے ایک نئے کفن میں لپیٹ کر واپس باکس میں بند کر دیا گیا تھا۔ میں بنا پلکے جھپکائے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے بڑے مردہ خانے میں رات کے اندھیرے میں ایسا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ایسے غلط کام صرف اور صرف پاکستان میں ہی ہوتے ہیں، لیکن رات کے اس پہر میری سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی تھی، کیونکہ انسان کسی بھی ملک کا ہو شیطان اسے بہکانے سے باز نہیں آتا، اور یہ عربی عورتیں ان جوان مردوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ ایک منظم گروہ چلا رہی تھی جو شاید مردہ نوجوانوں کے عضو بیچنے کا کام کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس مردہ خانے کے شہر سے اتنی دور ہٹ کر اسے کیوں بنایا گیا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کسی بڑے شخص کا ہاتھ تھا، اور اسی لیے تو یہ لوگ اتنی آسانی سے یہ کام کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر نہ ہی پکڑے جانے کا خوف تھا اور نہ ہی انسانیت۔ وہ عربی عورتیں جس طرح آئی تھیں اسی طرح واپس لوٹ گئی تھیں، اور وہ مرد بھی پچھلے راستے سے اس مردے کے عضو لے کر جا چکے تھے۔ اس مردہ نوجوان کا کفن باکس بھی دوبارہ بند کر کے صحیح طرح سے رکھا جا چکا تھا۔ میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اور جانتی تھی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مردہ شخص کو پامال رکھتے دیکھنا اور اسے اس طرح کی تکلیف پہنچانا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری گزری تھی، اور صبح جب میں واپس ڈیوٹی ختم کر کے نکلنے لگی تو میرا ٹکراؤ خالد بھائی سے ہو گیا۔ وہ وہاں گارڈ کی نوکری کرتے تھے۔ میں نے انہیں فوراً ایک کونے میں بلایا اور رات والی ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان پر اوپر سے دباؤ ہے کہ کبھی اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہ کیا جائے۔ میں یہ جان کر دنگ رہ گئی کہ ان کے سامنے اتنا بڑا گناہ ہو رہا تھا اور وہ اپنی نوکری کی وجہ سے خاموش تھے، لیکن میرے لیے خاموش تماشائی بنے رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور ان مردہ انسانوں کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی عزت رکھی جاتی ہے، اور اس کے جسم اور جسمانی اعضاء کے تقدس کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس بات کا ڈھکا چھپا نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے مردہ خانے میں موجود بڑے لوگوں سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ وہ سب بھی اس گورکھ دھندے میں شامل ہیں، اور یہ کسی ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ سارا عملہ ہی ملوث ہے۔ اور جب میں نے زیادہ اس بات کو لے کر آواز اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے نوکری سے نکال کر واپس پاکستان بھجوا دیا گیا۔ میں واپس آ گئی تھی، مجھے سچ بولنے کی سزا ملی تھی، لیکن میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے حرام پر حلال کو ترجیح دی۔ واپس آ کر میں نے دوبارہ پرانا والا کام شروع کر دیا تھا، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ میری اس کچھ دنوں کی غیر موجودگی نے راجو کو بہت ذمہ دار بنا دیا تھا۔ میرے بغیر اتنے دن گزار کر وہ بھی بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا، اور میرے واپس آنے تک وہ ایک جگہ نوکری شروع کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آج اس مردہ خانے میں وہی سب کچھ جاری ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے حصے کی آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، شاید اس لیے آج میرے حالات کافی حد تک بدل چکے ہیں، اور راجو بھی بہت ہی زیادہ محنتی ہو چکا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی میری طرح آج تک یہی لگتا ہے کہ سارے غلط کام اور گناہ پاکستان میں ہوتے ہیں، پردیس میں ایسا نہیں ہوتا؟ جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔